جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس مظفر ٹورنٹو سے ہماری آج کی محفل کو کلرفل کرنے کے لیے، ہمیں اچھی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ آج بھی ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم امریکہ سے مکمل کرنے کے بعد آف کورس اپنی کنسلٹنگ فرم رہی انگلینڈ میں. اس وقت آپ آتے ہیں مختلف اخباروں میں، مختلف پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے مضامین کو پڑھتے ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر تشریف لے کے جائیے وچ از bittertruth.uk. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں سمیع اللہ ملک صاحب؟ ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فی. اللہ کا بڑا احسان ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان. پیارا پاکستان صاحب، یہ پروگرام آپ ویب سائٹ کے اوپر، ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com پہ، جناب سمیع اللہ ملک صاحب کی ویب سائٹ bittertruth.uk پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی ہے. پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو. آج اسلامی سال کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ. بہت خوبصورت مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہمارے، اور آپ نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے، آپ کے لیے اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دیا تھا کہ میں تمہارے لیے، تمہارے درمیان قرآن اور سنت چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں. مگر بعض اوقات ہم اپنی محبت میں بھی چیزوں کو مسخ کر دیا کرتے ہوتے ہیں. بہرحال میری نالج جتنی بھی ہے میں اس کے لحاظ سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں. بہتر ہے کہ ہم سمیع اللہ ملک صاحب سے اس کے بارے میں علم حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 570 قبل بعد از مسیح میں پیدا ہوتے ہیں اور ربیع الاول کا مہینہ ہے. اب میں بلکہ کل ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں مجھے بڑا ایک پیراگراف، میں نے بلکہ اس کو مارک بھی کیا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنے ریڈیو پہ بھی کور کروں اس سیگمنٹ کو، کہ ہمارے درمیان کچھ لوگ ہمارے جیسے ہی نامزد کر دیے جاتے ہیں صرف ہمارے عقائد کو گڈمٹ کرنے کے لیے. اس میں بڑی خوبصورت ایک چیز لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ شکست جیسے حادثات اور ایسے واقعات جن کے متعلق لوگوں کو کچھ پتہ نہ چل سکے، ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں جس سے افواہیں پھیلتی اور پھوٹتی چلتی چلی جاتی ہیں. اور اس نے ایک اور آگے بات لکھی ہے کہ جس قدر سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ افواہوں اور جذباتی باتوں کو اپنے میں ایبزارب کرتے ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ میں کیا گفتگو لے بیٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر یہ خاص مہینہ ربیع الاول کا، اس حوالے سے میری ریکویسٹ ہوگی جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے کہ سر اگر ہم آپ سے کچھ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اور درود کے بعد ماہ ربیع الاول کی میں بہن آپ کے توسط سے آپ کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اس مہینے کی مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ جل جلالہ حاکم الحاکمین اور استر القائلین اپنے معجز کلام قرآن کریم میں محمد قرآن حضرت خاتم النبیین و سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ کو یوں مخاطب فرما رہے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. خالق مطلق کا یہ اسلوب خطاب بلاغت کی اصطلاح میں حصری بیان کہلاتا ہے، جو اپنی خصوصی بلاغی قوت بیان کا حامل ہے. اللہ جل شانہ کے محبت قرآن جناب محمد رسول اللہ کی رسالت و بعثت کو جہانوں کے لیے رحمت ہونے کے ساتھ محسوس فرما دیا کہ آپ سراپا رحمت ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور اس رحمت سے تمام عالمین میں سے کسی کا استثناء بھی نہیں ہے. بہن میں آج آپ کے توسط سے میں تھوڑی سی یہ بھی کلیریفیکیشن کر دوں کہ تاریخ ولادت و باسعادت میں مورخین نے بہت کچھ اختلاف کیا ہے. ابو الفضا نے 10 ربیع الاول لکھی ہے،
بعض نے 8 ربیع الاول، اور طبری اور ابن خلدون نے 12 ربیع الاول کو لکھا ہے، اور یہ مشہور بھی اب اسی روایت سے ہو گیا ہے۔ مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ولادت باسعادت جو ہے پیر کے دن ہوئی تھی، اور اس پر سب کا اتفاق ہے، اور اب تو نئی جو ٹیکنالوجی آ گئی اس حساب سے بھی جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے، تو پیر کا دن جو ہے 9 ربیع الاول بنتا ہے، اور اسی تاریخ سے مطابق اور کسی تاریخ سے یہ مطابق نہیں رکھتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولادت باسعادت کی صحیح اور راجح تاریخ جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہی ہے۔ علامہ سلیمان ندوی جو ہے انہوں نے بھی 9 تاریخ کو ہی ولادت ہونا راجح قرار دیا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں میری بہن کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت تمام جہانوں کے لیے بڑی برکت و کامیابی کا دن ہے، اور ربیع الاول ہی میں آقا نامدار اس دنیا میں تشریف لائے۔ تاہم شریعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو عید قرار نہیں دیا گیا ہے، اور نہ اس کے لیے کسی قسم کے احکام ہمیں قرآن حدیث میں ملتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان یہ جان کر کے رب کریم کے سب سے بڑے محبوب اور دنیا کے سب سے بڑے ہادی اور رحمت العالمین کی پیدائش سب سے بڑی نعمت ہے، تو یقیناً یہ آپ سب سے بڑی خوشی کا مقام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس خوشی کو کس طرح منائیں جس سے ہمارا رب اور ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو سکے، نہ کہ جیسے کہ دستور ہے خوب کھانا پینا، چراغاں کرنا، بے ہنگم جلوس نکالے جاتے ہیں، گانے بجانا، جھنڈے نکالنا، پھر کچھ سالوں سے مسجد نبی اور خانہ کعبہ کے مصنوعی ماڈل یا بت بنا کر ان کو پھولوں سے لاد کر ان کو چومنا، اور ملک کی بڑی بڑی شہروں پر ٹریفک کے نظام کو تہہ بالا کر دینا، پھر اور اپنی زندگی کے لیے کئی فضول نمائشی کام کرنے میں بڑا فخر محسوس کریں۔ تو میری بہن یہ تو جہل، ہم میں پھر جہل اور جاہل قوم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ دوسری قومیں جو اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد میلوں ٹھیلوں اور جلوسوں سے مناتی ہیں، اور ایسے رسم الرواج تو جہل قوموں کا وتیرہ ہے۔ ہمارے دین اسلام میں تو یادگار منانے کے لیے ایک بڑے خوبصورت تہوار ہیں۔ سب سے بڑا تہوار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے حضرت سلیمان کی قربانی کا لازوال واقعہ ہے، جس کو منانے کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز، قربانی، حج و طواف میں صفا مروہ کا وہ مبارک مناسک موجود ہے جو قیامت تک ہمیں اس عظیم شان واقعے کی یاد دلاتا رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صفا مروہ کے اوپر اما حاجرہ کا بھاگنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھاگنے کا وہاں کو حکم دیا۔ ہر آدمی ہم چاہتے ہیں تو بھاگتے ہیں، قرآن اور پاک میں تذکرہ کر دیا اس کا۔ جو بھاگنے کی سکت نہیں رکھتے انہیں تیز تیز چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم مسلمانوں پہ یہ منحصر ہے کہ ہم اپنی اس زرعی تاریخ کے ایسے لازوال واقعات کی یاد کس طرح منائیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کس لحاظ سے ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے، یہ نقطہ ہے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ عرب کے ایک شخص کے گھر میں آج ایک بچہ پیدا ہوا تھا، بلکہ اس لحاظ سے کہ آج اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین پر بھیجا، جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، جس کی بدولت حقیقت میں انسان کو تقریر ملی۔ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو جہاں راہ ہدایت نصیب ہوئی، وہاں عورتوں کو عظمت کا اعلیٰ مقام ملا، جن کی ذات گرامی تمام جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت قرار پائی ہے، اور جن کی وجہ سے روئے زمین پر ایمان اور عمل صالح کا نور پھیلا ہے، اور آج تک پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب اس تاریخ کی اہمیت اس لحاظ سے ہے تو اس کی یادگار بھی اسی طرح بنانی چاہیے نا کہ آج کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دنوں سے زیادہ پھیلائی جائے، اور اقوام عالم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا اسوہ حسنہ، اور وہاں ان کی معاشرت، سب کو اپنی ذات میں پہلے اپلائی کر کے اپنے عمل سے لوگوں کو بتا سکھایا جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے سبق حاصل کرنے کا تو یہی طریقہ ہے۔ کم از کم آپ کی تعلیم کا اتنا چرچا تو کریں کہ سال بھر تک اس کا اثر باقی رہے۔ اس طرح یادگار منائیں گے تو حقیقت میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم واقعی یوم عید الاضحیٰ کو سچے دل سے عید سمجھتے ہیں۔ اور اگر صرف کھا پی کر دل لگیاں اور غلو باڑا مچا کر شام کو تھک کر سو جائیں گے تو یہ تو مسلمانوں کی عید نہیں ہے، بلکہ یہ جاہلوں کی عید ہوگی، معاف کیجیے گا مجھے کہنے دیجیے، جس کی نہ تو کوئی وقت ہوگی
بلکہ اللہ کے ہاں اللہ کے رسول کے اس کی سخت ماسپرس بھی ہوگی. اب آئیے میں یعنی تاریخی حوالے سے آپ سے بتا دوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت. یہ شکمن تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہمیشہ کے لیے حق کے رحمت کو ملنے تشریف لے گئے. یعنی 12 ربیع الاول کو اللہ کے پاس تشریف لے گئے. اور میری بہن 20 سال قبل صرف 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. لیکن اب ہماری نئی نسل کے ذہنوں سے یہ 12 وفات کا دن ہی جو ہے ختم کر دیا گیا ہے. اب دیکھیے وصال سے 3 روز قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو، تمام ازواج کو یہاں پہ لے آؤ. اب تمام ازواج مطہرات جو ہیں جمع ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے ایام میں عائشہ کے ہاں گزار لوں. اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانگی معاملہ، اپنی بیوی کو بٹھا کے ان سے اجازت لے رہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے نا. ہم اگر سوچ لیں کہ اتنے ہمارے اتنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح باتیں کر رہے ہیں، اور سب ظاہر نے جب زبان ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت ہے. رسول نے جو اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے، نقاہت کی بنا پہ، کمزوری کی بنا پہ. تو حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہ اور حضرت فضل بن عباس آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر وہ سیدہ میمونہ کے حجرے سے سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے. اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مسجد میں جمع ہونا شروع کر دیا تھا، اور مسجد میں پھر ایک رش سا ہو گیا، بہت زیادہ مجمع ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار جب اس صحابہ نے دیکھا تو گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہ رہا تھا، بہت پسینے میں شرابور تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے وار کو پکڑتی اور اسی کو انہیں کے ہاتھ کو ان کے چہرے ایک دوسرے پھیرتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا. حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی ورد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں. یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں. ابھی اسی اسنا میں مسجد کے اندر جو ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور جب بڑھنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت میں آیا کہ یہ کیسی آواز ہے. عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپ کی حالت کو دیکھ کے ذرا پریشان ہے، خوفزدہ ہے. شاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو. جب میرے آقا اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے. تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا، یعنی وہ اتنا سخت بخار تھا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ تھا جس میں میرے آقا نے کیا فرمایا سنیے ذرا کہ اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے. سب نے اسباب پہ سر لا کے دی، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ اب دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے. اللہ کی قسم، گویا میں یہیں سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا پھر تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہوں نے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا. پھر 3 مرتبہ فرمایا، اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اس کے بعد فرمایا کہ یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے. ہم دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ہمیں
نماز کی اہمیت کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ یہ ہے بہت بڑا ایک اور درس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر اس دن کو منانا ہے تو ان کی یہ ذریعہ تعلیم سے یہ بھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ نے، اے لوگوں، آپ دیکھیے کتنا بڑا ایک اور میسج دیا اس وقت، اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ بھی 3 دفعہ فرمایا۔ میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ اے لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی اور نہیں سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کر پکارنے لگے اور روتے ہوئے یہ کہتے جا رہے تھے کہ اور اے ہمارے باپ دادا پر قربان، ہماری ماں آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت بھی آپ پر قربان۔ تو صحابہ کرام رضوان اجمعین نے ناگواری سے حضرت صدیق کی طرف دیکھا کہ انہوں نے نبی اسلام کی بات کیسے قطع کر دی۔ تو اس پر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دفاع الفاظ میں فرما دیا، کیا لوگوں، ابوبکر چھوڑ دو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس نے میرے ساتھ کوئی بلائی کی ہو اور میں نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابوبکر کی کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پہ چھوڑ دیا۔ پھر یہ حکم دیا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہیں ہوگا قیامت تک۔ پھر آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو منبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر ارشاد فرمائی کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استعمال نہ کر پائے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور نرم کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک سے تر رہے۔ سیدہ عائشہ ہمیشہ فرمایا کرتی تھی کہ آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے چند لمحے پہلے میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ یہ سمجھنے والوں کی بہت بڑی بات ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی، حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح بے تحاشا روتے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کے رسول اللہ کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ روئی تھی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو میرے بابا نے فرمایا کہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ اور جب انہوں نے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھے آپ ملو گی،
جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ السلام علیکم، ملک الموت دروازے پہ کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں، آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اس کام کی اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ فرماتے گئے، ملک الموت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو جا، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو تھا نیچے آ گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، سنو رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے۔ بس اس آواز کے بعد مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے اور پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی ان کے اندر، اور ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے، اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط، برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت جو تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے بار پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہنے لگے، واہ خلیلہ، واہ صفیہ، واہ حبیبہ، واہ انبیاء، ہائے میرے پیارے دوست، ہائے میرے مخلص ساتھی، ہائے میرے محبوب، ہائے میرے پیارے نبی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاکیزہ جیے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی حال میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرے سے باہر نکلے اور خطبہ دیا اور کہا کہ یاد رکھو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے سن لے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی بات کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، جس سے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ خود عمر رضی اللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر رو۔ اس طرح حضرت کی تدفین کر دی گئی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مٹی ڈالو؟ پھر فرمانے لگی، یا ابتاح عجاب ربا دعا، یا ابتاح جنت الفردوس ماوا، یا ابتاح علی جبرائیل نعا۔ ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاور پر چل دیے،
ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے. ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبریل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں. بہن اب یہ دیکھیے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد ابھی کل کی بات ہے کہ ایک مشہور مصنف مائیکل ہارٹ جب وہ دنیا کی 100 مؤثر ترین شخصیات کی فہرست تیار کرتا ہے تو وہ عیسائی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا سینٹ آگسٹائن، فرائڈ، مدر ٹریسا، گوتم بدھ اور بڑے بڑے ناموں کو ایک طرف رکھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس کو سر فہرست قرار دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. بہت شکریہ بھائی. ہمارا ٹائم جو ہے یہیں پہ ہی ہمیں بریک کا ایک اشارہ ہے. کورس بہت لازمی ہے، ہم بریک لیتے ہیں، اسی پروگرام میں ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. جی صاحب ایک دفعہ سے خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ محترم قابل احترام جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. نبی آخر الزمان اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو ان کی سیرت پہ چلنے کا کے قابل کرے. آمین ثم آمین. اور خدا کرے کہ میری ذات کا وہ کمی پہ میں قابو پا لوں جس میں پک اینڈ چوز کرتی ہوں. یعنی ہر آیت، ہر چیز جو میری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے ہم اس کو پک کر لیتے ہیں، اور جو چیز میری ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے اس کو بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں. یعنی جب آپ نے ایک لاء کو فالو کرنا ہے تو اللہ کرے کہ میں اور آپ ان میں سے ہوں کہ اس لاء کو مکمل طور پہ فالو کر سکیں. سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. تمام تعریفوں کے قابل اللہ کی ذات ہے. اور نبی آخر الزمان کو دنیا میں آنا تھا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت دنیا کو سجایا تھا. اور یقیناً اللہ کرے میرے اور آپ کے اعمال حقیقت میں وہ ہوں، حقیقت میں وہ ہوں کہ میں حوض کوثر پہ حاضری دے سکوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہو. مگر یہ مجھے آپ سے باتیں کرنے سے نہیں ملنا، یہ تو میرے اعمال، میرا اندر جو میں اور میرا اللہ بہتر سمجھتے. اینی ویز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی میں زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں کیا معافی کا جذبہ تھا. یعنی آپ سوچئے گا آج کے دور میں 1.9 بلین مسلمان 1.9 بلین مسلمان اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ جب آپ کعبہ میں تشریف لے کے جاتے ہیں، فتح کرتے ہیں کعبہ کو، تو وہ جو آپ کا رویہ تھا اس نے اتنا لوگوں کو اوپن کیا کہ ہر بندے نے اسلام کو سیکھا اور اسلام میں داخل ہو گیا. جی سمیم بھائی، ہم اس سیرت کی بات کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ اے لوگو پکڑ لو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے. اور اللہ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا. اور آپ کی سیرت اور قرآن یقیناً میری زندگی کا لایا عمل ہونا چاہیے. اس کے بارے میں کچھ آپ ہم سے بات کریں گے؟ بہت شکریہ بہن. رب کریم کی ذات رحمان رحیم بھی اور حلیم و کریم بھی ہے. اتنی بے شمار نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد بھی کبھی کوئی احسان نہیں جتلایا میرے رب نے. لیکن ایک نعمت عظمیٰ ایسی تھی کہ اس کو جب بنی آدم کی جانب بھیجا اور اس نعمت سے بنی انسان کو سرفراز کیا تو اس پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 64 ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے
اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ مجھے وہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ۔ بہن، جو بھی آپ نے انٹرو میں جو باتیں کہی ہیں، باقی باتیں تو یہی ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 1.9 بلین مسلمان ہیں، لیکن ہم کہاں ہیں؟ بڑا بڑا آپ نے لمحہ فکری آپ نے اجاگر کیا ہے۔ وہ اس لیے آپ نے یہ بھی ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ نے جس آپ نے قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ اللہ کی رسی جو عرش سے اتری وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، جس کی طرف آپ نے جو آیت کی بات کی۔ پھر جذبہ عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ کیفیت ہمارے فکر و عمل کا پوری طرح احاطہ کر لے، اور یہ بات ایمان کی ہے، اور ایمان کا ثبوت عمل صالح کی صورت ہی میں فراہم کیا جا سکتا ہے۔ سیرت پاک کے سلسلے میں یہ حقیقت بھی ہمارا جزو ایمان ہونی چاہیے کہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ساری نسل انسانی کے لیے قیامت تک ہدایت جاریہ ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، جس کا آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک مکمل معاشرتی نظام بنا کر نسل انسانی کو عطا فرمایا، اور انسانی تاریخ کا حقیقی انقلاب وہی دور سعادت آثار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے انسانیت کو دنیا کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات کی وسعتوں کا شعور اور نسل انسانی کی عالمگیر مساوات کا پیغام ملا ہے۔ انسان انفرادی طور پر جس طرح مختلف مرحلوں سے گزر کر باشعور ہونے کی منزل تک پہنچتا ہے، نسل انسانی بھی مجموعی طور پر انہی مرحلوں سے گزری ہے۔ ختم نبوت کا اعلان پوری نسل انسانی کے باشعور ہونے کا اعلان بھی ہے۔ اس لیے ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، اور ساری نسل انسانی کو مخاطب کر فرمایا تھا کہ اس طرح پوری نسل انسانی کے لیے اللہ کی ہدایت حرفاً حرفاً محفوظ ہو گئی ہے، اور اس کے مطابق پوری معاشرتی زندگی بسر کرنے کا ایک مکمل عملی نمونہ سامنے آ گیا، جس کی آپ نے قرآن پہ عمل کرنے کا جیسا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اب اس آئیڈیل کو معاشرتی زندگی کی حقیقت بنا کر پیش کیسے کیا جائے؟ قرآن پڑھا جائے، زندگی عملی نمونے میں ڈھل جائے تاکہ اسے پڑھ کے انسان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ قیامت کے کائنات کے نظام اور انسان کی انفرادی اجتماعی زندگی اور سماجی زندگی سب اللہ کے قانون کی گرفت میں ہے۔ کائنات کے نظام میں اللہ کی حاکمیت براہ راست ہے، لیکن ارادے اور اختیار کی صفت کی وجہ سے انسانی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نفاذ انسانی ایمان و عمل کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ کائنات کا نظام حیرت انگیز نظم و ضبط کے تحت چل رہا ہے، وہاں کسی نوعیت کا کوئی فساد ممکن ہی نہیں، کیونکہ فساد شرک سے پیدا ہوتا ہے، اور کائنات میں شرک ممکن نہیں ہے۔ میں اگر میرا ذہن میں کام کر رسول انبیاء میں ارشاد ہوا ہے کہ لو کان فیہما الہ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ یعنی زمین اور آسمانوں میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ رب العرش ان ہاتھوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، ان باتوں سے اللہ یہ جو اللہ بڑی ذمہ ہے، فساد شرک سے پیدا ہوتا ہے، شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اس لیے اس سے احترام آدمی کی نفی ہو جاتی ہے۔ انسان کے مشرکانہ افکار و اعمال سے اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ نے بڑی درست بات کی طرف اشارہ کیا، جو قرآن کے ہوتے ہوئے ہم ٹانگ ٹوئیوں آ رہے ہیں ادھر جانے۔ ساری دنیا کے میری بہن اگر انسان مشرک ہو جائے تو اللہ اپنی ذات میں عام محمود ہے۔ شرک سے انسانی فکر میں، انسانی عمل میں اور انسانی معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور جس فساد کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، جہاں فساد ہوتا ہے پھر وہاں امن و انصاف برقرار نہیں رہ سکتا۔ انسانی معاشرے میں خیر و فلاح کے لیے اور ہمہ جہت ارتقاء کے لیے امن اور انصاف قائم رہنا بڑا ضروری ہے۔
حریت، مساوات، اخوت، امانت، دیانت، صداقت، عدالت، یہ وہ صفات ہیں جنہیں ہم اخلاقی قدریں کہتے ہیں۔ یہ قدریں در حقیقت وہ قوانین قدرت ہیں جن کے نفاذ سے انسانی معاشرے میں امن و انصاف کی ضمانت مہیا ہو جاتی ہے۔ جس فرد میں جس حد تک یہ صفات زندہ و بیدار اور متحرک ہوں گی، وہ فرد اسی نسبت سے خیر و فلاح قائم کرنے کا باعث ہوگا۔ اور جس معاشرے میں ایسے صالح اعمال والے افراد کی کثرت ہوگی، وہ معاشرہ امن و سلامتی اور انصاف کا گہوارہ بن جائے گا۔ پھر آپ کی اور میری جو خواہشات ہیں جس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، وہ ہمیں پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ ان چیزوں سے ہم محروم ہیں، اس لیے آپ اور میں پریشان ہیں۔ اب دیکھیے، بیج کو اگر کھلی فضا ملے تو پوری طرح وہ پھلتا پھولتا ہے۔ اس پر کوئی دباؤ آ جائے یا کسی پتھر کے نیچے آ جائے تو وہ نشو و نما سے محروم ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولین اسلامی معاشرے میں انسانی جذبات، مفادات، خواہشات اور تصبات کے سارے پتھر سمیٹ لیے تھے۔ چنانچہ انسانی معاشرت کا وہ باغ ایسا لہلہایا، ایسے پھل پھول لایا کہ انسانی تاریخ میں اس کی دوسری مثال ہی نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال واقعی بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بااختیار تھے، سب سے زیادہ قانون کے پابند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں ہر شے آ سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سادہ زندگی بسر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان قانون تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خود احتسابی کی زندگی بسر فرمائی۔ اس اعتبار سے اسلامی معاشرے کی خصوصیات بڑی منفرد ہیں۔ اسلامی معاشرے میں تکریم کا واحد معیار جو ہے وہ شخصی کردار ہے، جس کی طرف آپ نے پہلے بھی اور اب بھی اس کا اشارہ فرمایا آپ نے۔ اسلامی معاشرے میں دشمن اقوام کے افراد سے بھی انصاف کیا جاتا ہے، اور غلطی اور جرم کرنے والا سب سے پہلے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کرے گا۔ اسلامی نظام میں انسانوں پر حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ معاشرتی زندگی میں معاملات اور اشیاء کا انتظام کرنے والا ہر وقت ہر شخص کے سامنے اپنے اعمال اور طرز انتظام کے لیے جواب دہ رہے گا۔ اور ایسے نظام کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خود انسان کی اپنی خواہشات نفسانی بن جاتی ہے۔ اللہ نے تو سورہ فرقان میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، ارأیتم من اتخذ الہۃ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اب ایسے شخص کو ہم کیسے راہ راست لا سکتے ہیں؟ یہی خواہشات نفسانی جو ہے معاشرتی امن و انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ میں آپ کا جو سوال سمجھا ہوں اس حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ معاشرتی زندگی میں انصاف سے محرومی سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے میری بہن، اور فتنہ فساد کی کیفیت لوگوں کے جذبات اور تصبات کو مسلسل ابھارتی رہتی ہے۔ اب جبر کے ذریعے لوگوں کو وقتی طور پر تو خاموش آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جبر کی خاموشی پھر بغاوت کا طوفان بن کر جب نمایاں ہوتی ہے تو تھا والا کر دیتی ہے ہر چیز۔ انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ وہ فانی نہیں ہے۔ انسانی وجود کو، انسانی ذات کو موت کے بعد بھی باقی رہنا ہے۔ انسان کے لیے آنے والی زندگی ناگزیر ہے، اور اس آنے والی دائمی زندگی میں کامیابی یا ناکامی کی بنیاد اس دنیا میں ایمانی شعور کے تحت اختیاری عمل ہوں گے۔ آخرت پر ایمان انسان میں خود احتسابی کی صفت پیدا کرتا ہے۔ انسانی معاشرت کی تعمیری اور تخریبی دونوں پہلو نسلوں، علاقوں یا ملکوں تک محدود نہیں ہوتے۔ اب یہ گزشتہ 14 صدیوں میں عالمگیر سطح پر جتنی بھی مثبت تبدیلیاں ہوئی ہیں، انسانی حقوق کا جتنا شعور بھی بیدار ہوا ہے، قوموں کو اعلیٰ انسانی اقدار کے مطابق اپنا نظام مرتب کرنے پر راغب کرنے کے لیے، اس طرف لانے کے لیے یہ بین الاقوامی تنظیموں کے قیام کی جو کوششیں بھی ہوئی ہیں، ان ساری کوششوں کا حقیقی محور مرکز جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سعادت ہی تو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ توحید پر ایمان سادی نسل انسانی کے لیے خیر و فلاح کی راہیں کشادہ کرتا ہے۔
یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. ایک جگہ اور کہا گیا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. لیکن نسل انسانی کی وحدت اور اس کی فلاح و خیر کی راہ میں رکاوٹیں بھی مسلسل آتی رہتی ہیں، اور حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان یہ آویزش انسانی معاشرے کی امتیازی صفت ہے جس کا آپ نے میں بار بار دل جلا کے باتیں کرتے ہیں. اس لیے امن و انصاف کی فضا کو فتنہ فساد برپا کرنے والی طاقتیں برابر خراب کرتی رہیں گی. اور تماشا یہ کہ فساد پھیلانے والے بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں. اب فتنہ فساد کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. قرآن پاک میں تو فتنہ پردازی کو انسانی قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے میری بہن. فرعون کو مفسد کہا گیا ہے اور فساد کی شدت کو انسانی بدعمالی کا نتیجہ بتایا گیا ہے. آپ کا جو گلہ ہے، میرا جو گلہ ہے، یہ اسی بات پہ ہے. لیکن تاریخ قوموں کا حافظہ اور واقعات کی ریاضی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے اور اس طرح ہم پر یہ حقیقت واضح ہوتی رہتی ہے کہ اللہ کا قانون بدلا نہیں کرتا. حیات و کائنات کا نظام انسانی معاشرے کے مختلف اجزاء پر مشتمل ہے، ان میں منقسم نہیں ہے. ہم نے عملاً اسے منقسم کر دیا ہے. عبادت الگ، معاملہ زندگی الگ. ہم اس پتہ نہیں ہم اس اشارے کرنے کو بھول جاتے ہیں کہ ایک سے زیادہ الہ ہوں گے تو فساد ہوگا. ہمارے ہادی برک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حضرت میں ہم اہل ایمان پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ جو وہاں موجود تھے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائے جو وہاں موجود نہیں تھے. یہ ایک عالمگیر ذمہ داری تھی. اس کے ساتھ قرآن کریم نے ہم پر اجتماعی طور پر خیر امت اور امت وسط ہونے کی ذمہ داری بھی تو ڈالی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. اس سورہ انفال میں خبردار کیا گیا ہے کہ حق کی منکر قوتیں ایک دوسرے کا ساتھ دعوت دیتی ہیں. تم اگر ایسا نہیں کرو گے تو بڑا فساد برپا ہو جائے گا. ایمان کی توانائی فرد میں اور قوم میں دونوں میں خود احتسابی کی صفت پیدا کرتی ہے. ہم اس صفت سے ایک طویل عرصے سے عالمگیر سطح پر محروم ہو چکے ہیں، اور اس محرومی نے میری بہن ہمیں اس توانائی سے محروم کر دیا ہے جسے اقبال نے مومن کی فراست کی اصلاح سے تعبیر کیا. اس کے باوجود عالمی سطح پر امن و انصاف کے قیام کے لیے ہمارا ملی کردار کلیدی اہمیت رکھتا ہے. جب تک وہ کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، عالمگیر سطح پر امن و انصاف قائم نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا، اور اپنی اس بے بسی کے لیے ہم اللہ کے حضور جواب دہ بھی ہوں گے. اس کردار کی ادائیگی کی راہ جذب حب رسول سے ہی، اب میں یہ بتا دوں کہ یہ حب رسول سے ہی منور ہو سکتا ہے یہ مسئلہ معاملہ. کیونکہ آپ ان کی ٹیچنگز کو فالو کیا جائے. آپ ہمارے قانون کے نظام اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنایا تھا اشرف المخلوقات، بہترین دماغ سوچ کے ساتھ دیا تھا اور ایکسپلور کرنے کا ضرور کہا تھا. مگر آج میں جب صورتحال دیکھتی ہوں تو ہم کتنے برے طریقے سے بٹے ہوئے ہیں. یعنی توکل، تقوی کا ذکر تھا، مگر نہ تو توکل ہے، نہ تقوی ہے، نہ قانون کی پاسداری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو کرنے کی بات. اگین جیسے میں پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ سادہ لوگ جو ہے نا وہ باقی لوازمات میں ہم انوالو ہو گئے، مگر جو ایکچول سبجیکٹ تھا اس سے ہم ہٹ گئے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اگر ربیع الاول کے حوالے سے میں یہ پروگرام کر رہی ہوں تو میرا سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ ہم ان کو صادق، ان کو امین کہتے ہیں. تو کیا آج کے دور میں اور میرے باقی ساتھی، میں آپ لوگوں کا بھی ذکر نہیں کرتی، کیا میں حقیقت میں وہ صادق اور امین ہوں؟ کیا جو زندگی آپ نے گزاری کہ آپ اپنے لیے پسند، یس قرآن پاک میں یہ لفظ ہے کہ یہ نہیں کہ بے دریغ آپ دے دو اور آپ کا تنگی کا وقت ہو تو آپ محتاج ہو کے بیٹھے ہو. یعنی اس قرآن پاک میں بعض الفاظ میں اس کا تذکرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کو میرے تک پہنچایا. مگر
ہم میں سے اکثر اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج ہی آخری دن ہے. یتیم کے حق کے بارے میں کہا, کیا ہم یتیم کا حق ادا کرتے ہیں؟ بہتان لگانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع کیا, قرآن پاک نے بھی منع کیا. اور آج آپ جتنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, وی فیل پراؤڈ ٹو شیئر کہ یس, کسی کی گندی اور ننگی ویڈیوز کو ہم شیئر کرنے میں بھی افسوس محسوس نہیں کرتے, حالانکہ میرے قرآن نے واضح طور پہ اس کو منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام کو لانے والے آپ, اور آپ کا آخری پیغام جو میرے اور ہم سب کے لیے ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں قرآن اور سنت. کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں؟ مطلب غم تو اصل میرا یہ ہے, اور میں کیسے سمجھ سکتی ہوں کہ اگر میں غلط کر رہی ہوں تو میں اپنے بچے کی تربیت اس کے مطابق کر سکوں گی کہ جو قرآن اور حدیث نے کہا. بیکاز منکی سی منکی ڈو, بچے نے وہی کرنا جو مجھے کرتے ہوئے دیکھا, کیونکہ میرے پاس تو آج کی مصروفیت زندگی میں اتنا ہے ہی نہیں کہ میں اپنی زندگی میں اس کو لاگو کر سکوں اور اپنے بچے کو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا کہہ سکوں. پھر ہم گلا کرتے ہیں جی سپاہی چور ہے, فوجی چور ہے, بیکاز ہم ہماری مائیں اس قرآن اور سنت کو آگے ٹرانسفر نہیں کر رہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا. میرا تو غم یہی ہے, اور اسی کے لیے میرا آج کا پروگرام ہے. آپ نے ابھی صادق و امین کا ذکر کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ورکس جو صفات ان کا ذکر کیا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے, اور یہ ہوا بھی ہے سوال, کہ یہ بتائیے کہ جن لوگوں کے پیغمبر لوہار تھے, داؤد کی طرف اشارہ کر دیا, کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ لوہار تھے داؤد, ان کو ماننے والے آج دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. جن قوم کے پیغمبر شیپرڈ تھے, چرواہے تھے, عیسیٰ علیہ السلام کا اشارہ, وہ بھی دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. بھئی آپ کے پیغمبر تو ٹیچر تھے, معلم تھے, کہا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا, صادق اور امین تھے, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ سر اس کی وجہ یہ نا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں جو بات یہ کہی تھی کہ سادہ لوگ جو ہیں, ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے رسول پاک کو دیکھا ہے, وہ مجھے آ کے یہ کہہ کے گئے ہیں. وہ کوئی اس طرح کے معجزے کرنے والے نہیں تھے. اب اللہ نے دماغ دے دیا, ٹیچنگز قرآن اور حدیث میرے سامنے, اس کو میں نے فالو کرنا ہے. مگر یہ نہیں کہ وہ انگلی پکڑ کے, وہ تو اس کے لیے پھر میرا خیال ہے بڑا پائس ہونا پڑے گا, شاید میرا تجربہ نہیں ہے اتنا. یس ہم ان سے چاہت میں شاید ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے, خواب میں ضرور دیکھ سکتے ہیں, مگر وہ ہمیں آ کے مستقبل کی خبر نہیں دے کے جا سکتے. صحیح ہے. میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں, گناہگار ہم تو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے, ہم تو کسی یتیم کے حقوق نہیں ادا کر سکتے, ہم تو اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کر سکتے. ان دنوں اب یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جی ہم عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں کہ تاکہ اس تہوار کو ہم لوگوں کو بتا سکیں اسلام کی عظمت کے بارے میں. دنیا کے لوگ غریب لوگ ہیں, سیریا میں جو بچے دوائیاں نہیں ہیں بھوک سے مرے جا رہے ہیں, ہم مسلمان وہ پیسہ اس طرف بھی مختص کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو اس طرف ضائع کیا جائے. بہرحال میری کمزوری ہے کہ میں اس بات کا ذکر کر رہی ہوں, مگر میں ہر مسلمان کو یہ کہتی ہوں اس کے بارے میں سوچئے. میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اسلام کے یہ جو ایسے تہوار ہیں اسلام کے تعلیمات نبی کے خلاف ہیں. اسلام کو ان عارضی اور ظاہری شان و شوکت کی قطعی ضرورت نہیں ہے. تہواروں کا تو خاص طور پہ تذکرہ ہوا نا, چھوٹی عید جس کو ہم کہتے ہیں اور بڑی عید, ٹھیک ہے. اب اس میں بھی اگر اب میں غور کرتی ہوں کہ ہے تو تہوار, نئے کپڑے پہنو, مسواک کرو, مسجد میں جاؤ, نماز پڑھو, لوگوں کو گلے ملو, صدقہ دو, زکوٰۃ دو. چھوٹی عید کی ذکر کروں گی تو رمضان کے بعد فطرانہ دو, رمضان کے بیچ میں اپنی زکوٰۃ مختص کرو. اس کا مقصد ہے کہ تہوار میں نے منانا ہے مگر اس سے پہلے میں نے فطرانہ دینا ہے. اور یہ اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے میرے تک پہنچانا, تاکہ میں نے جس طرح عید گزارنی ہے میں ہر بندے کا فطرانہ دے دیا جائے, تاکہ وہ جو ڈیزرونگ ہیں وہ بھی عید کی تیاری اس طرح سے کر سکیں. پھر زکوٰۃ نکالنے کا اسی میں ذکر آ گیا, غریب لوگوں کا خیال آ گیا.
آئیے بڑی عید کی طرف آ جائیں, قربانی کریں. قربانی یہ نہیں بکرا کر کے اپنے گھر رکھنے, اس کے 3 حصے کریں, ایک اپنا, ایک قرابت داروں کا اور ایک غریب لوگوں کا. یعنی ہر جگہ پہ ان کو جو لیس فارچونیٹ ہیں ساتھ رکھا گیا. تو اس عید کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے اس میں وہ لیس فارچونیٹس کا کیا حصہ ہے؟ لیکن میں آپ کے سامنے اسلام کی ایک اور تاریخی ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں. سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے انہیں نیا لباس پہننے کو کہا تو انہوں نے فرمایا کہ نحن قوم عزنا بالاسلام, کہ ہم مسلمان ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو دنیا ہماری عزت جو ہے بے سرانی میں بھی کرے گی. آپ یہ دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا, نہ اس کا حکم دیا, نہ صحابہ کو سکھایا, اور ایسے ہی آپ کے خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین نے بھی کبھی یہ کام نہیں کیا. صحابہ کرام آپ کی سنتوں کو سب سے بڑھ کر جانتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے تھے, آپ کی پیروی کے انتہائی حریص رہتے تھے. یعنی یہ ایسا کوئی عید منانی ہو, جس میں میلاد کرنا ہو, شریک کام ہو, تو یہ لوگ اس کے لیے جلدی کرتے. پھر صحابہ کے بعد فضیلت والی صدیوں میں علماء امت میں کسی نے یہ کام نہیں کیا, نہ اس کو حکم دیا ہے. باتیں تو وہی ہیں جو کرنے والی ہیں, جو آپ نے کہا کہ عید چھوٹی عید سے پہلے اور بعد کے, اور بڑی عید سے پہلے اور بعد کی چیزیں, مانا تو وہی ہے, شریعت تو وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. اور ہم, آپ یقین کیجیے, اللہ عز و جل تمام مسلمانوں کو بھی گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہوتا یا اس کا حکم دیا ہوتا تو یہ آپ کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے کیا ہوتا, تو ہم اس کی طرف سب سے پہلے جلدی کرنے والے ہوتے. الحمدللہ اتباع سنت کے سب سے بڑھ کر ہم بھی حریص ہیں, اور آپ کے یعنی امر نوحی کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے حق پر ثابت قدمی کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں, اور ہر اس کام سے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو اس سے عافیت چاہتے ہیں. نشبہ وہ بڑا سخی و مہربان ہے, ہے نام میرے رب کا, جس نے میرے نبی کو سب کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. باتیں تو آپ کی صحیح ہیں. اگر ہمارے معاشرے کے اندر غریب لوگ ہیں, فاقہ کش لوگ ہیں, بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, خودکشیاں ہو رہی ہیں, تو پھر کون سی ہماری عیدیں رہ گی باقی؟ کیسے ہم اللہ کے رسول کو اپنا منہ شکل دکھائیں گے, چہرہ دکھائیں گے؟ یقیناً میں اپنے لیے تو میں نے اپنے سامنے یہ لفظ لکھ کے رکھا ہوا ہے, میری گاڑی میں, میرے گھر میں, میری ڈائری میں, اور کسی بڑے کا کال ہے, اور یقیناً میرے لحاظ سے پورا بھی اترتا ہے کہ آج سے 50 سال کے بعد کسی کو معلوم نہیں ہوگا میرا بینک بیلنس کیا تھا, میری گاڑی کون سی تھی. The only thing what I would be known is by my children. I mean کہ یہ پیسہ کما کے بچوں کو بے راہ روی کی طرف مت, آف کورس کمانا میرا آپ کا لازمی طور پہ ہمیں کمانا چاہیے, مگر اس میں کتنا حصہ میرا ہے, کتنا حصہ دوسرے کا ہے. اور not to cheat, جھوٹ مت بولیے, کیونکہ میرے اور آپ کے بچے یقیناً وہ وہی کریں گے جو مجھے اور آپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, for sure. And life is too short to be lived. کل بچوں نے وہی دہرانا ہے جو ہم نے کرنا ہے. جی آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے دنوں یہ جانوروں کے حقوق کی جب بات چلی تو بہت شور و غل ہوا. تو لوگوں نے, انہوں نے جب ایک سرکس والے تھے, ان کے پاس شیر تھے, اور انہوں نے شیروں کو پھر ان کے مجبور کرنے پہ شیروں سب کو ایک جنگل میں جا کر چھوڑ دیا. 12 قریب شیر تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ چھوڑ تو دیا, پر ان کی نگرانی بھی کی جائے. آپ کو پتا ہے کہ ان شیروں کو کتے کھا گئے, وہاں کے گیدڑ کھا گئے جنگل کے اندر. کیوں؟ کہ ان شیروں کو بنا بنایا گوشت ملتا تھا کھانے کے لیے, وہ شکار کرنا ہی بھول گئے تھے, تساہل کی آرام کی زندگی گزار رہے تھے. صحیح. ہم مسلمان بھی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ بہتر کرے, ہمارے حق میں وہ لوگ جو بہتر اپنے کرے. اولادوں کے لیے کروڑوں اربوں روپے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, آپ یقین کیجیے ان کا حال بھی یہی ہے. ان کی اولادیں اپنے باپ کی جائیداد کو اجاڑتی ہیں. میں نے دیکھا یہاں پہ وہ گلیوں اور سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے بھی. سر بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو برے وقت سے بچائے, آمین. اور اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں نا, یہ تو اللہ کا ہی وعدہ ہے کہ جس کو چن لیتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے. اللہ کرے ہم ان چنے لوگوں میں ضرور آئیں, آمین ثم آمین.
واحد ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی. پیغمبر آئے ہماری اصلاح کے لیے آئے، اور اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یقیناً وہ کتاب اور وہ ان کی سیرت میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کرے کہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو پک اینڈ چوز کروں، میں اس کے مطابق زندگی گزاروں. آئی لو یو آل. ہنستے رہیں، بولتے رہیں، مسکراتے رہیں اور اچھے کو فالو کرتے رہیں. اجازت دیجیے گا سمیع بھائی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.